ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج میں قرآن پاک کے حوالے سے دورہ تفسیر شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں اللہ پاک مجھے دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے حق میں اللہ پاک یہ پڑھنا پڑھانا یہ سننا سنانا اللہ رب العزت اپنے بارکہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ چلو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ آج قرآن پاک کا پہلا سپارہ ہے۔ قرآن پاک کے پہلے سپارے میں سب سے جو پہلی سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے بہت سارے معنی ہیں، یعنی جیسا کہ شروع کرنے والی سورت، سورۃ الشفاء، اور اسی طرح بہت سارے اس کے تفاسیر کے اندر اس کے سورت کے نام آتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کے اندر 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے میں شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن نہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو کہ مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا تو ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہو اور نہ گمراہوں کا۔ اب سورت جو دوسری ہے، جو پہلے سپارے کی دوسری سورت ہے، اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے اس کے اندر نہیں ہے شک، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہمارے دلوں کے اندر آ سکتا تھا کہ پرہیزگار کون ہیں، تو اللہ پاک خود ہی ان کی اوصاف بیان کر فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس سے جو دیا ہے ہم نے ان کو وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، اور وہ جو اتاری گئی ہے آپ سے پہلے، آپ کی طرف یعنی قرآن پاک اتاری گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو اتاری گئی کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اوپر ہدایت کے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اوپر برابر ہے، آیا آپ ان کو تنبیہ فرمائیں یا نہ تنبیہ فرمائیں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، یعنی وہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ آپ ان کو دوزخ کے اور اسی طرح آخرت کے قبر کے عذاب سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ نہیں وہ ایمان لانے والے۔ یہ منافقوں
کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ منافق لوگ وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ کو، در حقیقت وہ نہیں جانتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے، مرض بخل کا، لالچ کا، اور اسی طرح کینہ، بغض ان کے دلوں کے اندر یعنی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کرتے ہیں اللہ ان کو مرض کے اندر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان منافقوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے مت فساد برپا کرو تم زمین میں، تو کہتے ہیں بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون، خبردار بے شک وہ وہی فسادی ہیں اور لیکن نہیں جانتے وہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لے آؤ تم جیسا کہ ایمان لائے لوگ، کہتے ہیں وہ کیا ایمان لائے ہم جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ نعوذ باللہ، یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں منافق لوگ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، خبردار بے شک وہ وہی جو منافق ہیں وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے وہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے اپنے دوستوں کی طرف، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ وہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ٹھٹھا کریں گے ان کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور مہلت دیتے ہیں اللہ ان کو ان کی سرکشی میں، در حال کہ وہ سرکردہ ہیں۔ وہ منافق لوگوں کے بارے میں محترم سامعین یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، پس نہ نفع مند ہوگی تجارت ان کی اور نہ ہی ہوں گے وہ رائے ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان منافقوں کی مثال اس شخص کے ہے جس شخص نے آگ کو جلایا۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو ایسے اندھیروں میں کہ نہیں دیکھ سکتے وہ۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آسمان کے اندر سے بارش برس رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہوں، کڑک ہو اور بجلی ہو۔ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، کر دیتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک سے، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو گھیر لینے والے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کی آنکھیں اللہ پاک بجلی کے ذریعے سے لے جائیں، جو بادل کے اندر یعنی بجلی جو چمکتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ اس وقت چل پڑتے ہیں، یعنی جب بارش کی بجلی وہ جب چمکتی ہے تو اس وقت وہ اٹھتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ہو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں نظر آتا کہ وہ بھاگ سکیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتے اللہ یقیناً لے جاتے وہ ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کلیز فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی، پس نکالتے ہیں اللہ اس پانی کے ساتھ مختلف پھل جو کہ تمہارے لیے رزق بنتا ہے، پس مت بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک در حال کہ تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے
اور اگر ہو تم شک میں اس سے جو اتارا ہے ہم نے اپنے بندے پر، اپنے بندے سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، بس لے آؤ تم کوئی صورت اس کی مثل یعنی قرآن پاک کی مثل کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ تمام لوگوں کو چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، اے لوگو اگر تم شک میں ہو جو کچھ بھی ہم نے یعنی قرآن پاک کے باقی آیات برہان وغیرہ اتاری ہیں ان پر اگر تم شک ہو تو تم اس قرآن کی طرح کوئی صورت لے آؤ، اور اپنے مددگاروں کو بھی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلاؤ جو تمہارے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اگر نہ کر سکے تم یعنی تم کبھی بھی صورت نہیں لا سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ صورت لا سکے تم اور ہرگز نہیں لا سکو گے تم، پس ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس آگ کو تیار کیا گیا ہے نافرمان لوگوں کے لیے۔ اے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم خوشخبری دیجیے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان اور عمل کرتے ہیں اچھے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، جب کبھی بھی انہیں دیا جائے گا ان پھلوں سے جو کہ پھل ہیں عذرو رزق کے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے وہ جنتی لوگ یہ وہی رزق ہے، یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دنیا کے اندر اسی طرح کے پھل ملے تھے، وہ اتو بھی متشابہ، اور ان کو دیا جائے گا وہاں جنت کے اندر ملتے جلتے پھل یعنی جس طرح دنیا کے اندر پھل تھے اسی طرح آخرت کے اندر بھی یعنی اس سے بہتروں کے اولا اچھے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملتے جلتے پھل ہوں گے، اور وہ جنتی لوگ اقرار کریں گے کہ ہمیں اس طرح کے پھل دنیا کے اندر بھی ملا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت کے اندر بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب آیت نمبر 26 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے ہیں کہ یہ کہ بیان کریں وہ کوئی مثال کسی مچھر کی، فما فوقہا، پر جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے، مچھر یعنی ایک حقیر چیز ہے، اس حقیر چیز کی مثال اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں، نہیں حیا کرتے ہیں، اس سے اوپر مچھر سے اوپر بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی بھی مثال دے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت یہاں مچھر کی مثال بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ بے شک میں نہیں حیا کھاتا ہوں کہ کسی مچھر کی مثال بیان کروں یا اس سے بھی کسی بڑی مخلوق کی مثال کو بیان کروں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں بس جانتے ہیں وہ کہ بے شک یہ مچھر کی مثال کا بیان کرنا حق ہے ان کی رب کی طرف سے، اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں بس وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس حقیر مثال کو بیان کر کے، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ گمراہ کرتے ہیں اس طرح کی مثالیں بیان کر کے بہت سارے لوگوں کو، اور رہنمائی عطا فرماتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں اس طرح کی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتے اللہ ایسی مثالوں کے ساتھ مگر نافرمان لوگوں کو۔ اب آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو پیچھے اس کے پختہ ہونے کے، یعنی اس کو پختہ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں وہ اس چیز کو جس کا حکم دیا ہے اللہ نے ملانے کا، اور فساد برپا کرتے ہیں وہ زمین میں۔ یہاں سے رشتہ تعلق ہے یعنی وہ رشتہ تعلق کو توڑ دیتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں اور پھر وعدے کو توڑتے ہیں۔ تین لوگوں کے لیے وعیدیں سنائی اللہ رب العزت نے، فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ وہی ہیں دنیا کے اندر نقصان اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کس طرح کفر کرو گے تم اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ تم مردہ تھے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے یا تمہارا بالکل نام و نشان تک نہیں تھا، ثم یمیتکم، اس اللہ نے تمہیں جو ہے وہ زندہ کیا ہے، پھر اللہ تمہیں مارے گا، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔
والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا، زمین میں جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں زمین پر اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ رب العزت خود انہوں نے ٹھکانہ پکڑ لیا آسمان پر، پس برابر کیا اللہ نے ان آسمانوں کو 7 آسمان، یعنی 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور خود زمین کو بنا کر اللہ رب العزت آسمانوں پہ چلے گئے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب فرمایا تھا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو ان فرشتوں نے کہا کہ کیا تو بناتا ہے اللہ اس زمین میں ان لوگوں کو جو فساد برپا کریں گے اس زمین میں اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو دن رات تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بے شک میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں اس کو جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور سکھلائے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سارے نام، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پس فرمایا اللہ پاک نے کہ تم مجھے خبر دو ان ناموں کے ساتھ اگر تم سچے ہو، یعنی فرشتوں سے کہا اللہ پاک نے کہ اے فرشتوں تم مجھے خبر دو ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے سارے نام بتا دیے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر پیش کیا، پیش کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں سے سوال کیا تم مجھے نام بتاؤ، تو وہ نام نہ بتا سکے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، کہ پاک ہے تو اے اللہ نہیں ہے ہمارے لیے ان چیزوں کا علم، الا ما علمتنا، مگر وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھلایا ہے اس سے پہلے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تو ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کو خبردار کر، متنبع کر ان کو ان ناموں کے ساتھ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پر جب خبردار کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے ناموں کے ساتھ، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ پاک نے فرمایا کیا ہے فرشتوں تمہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کا غیب کا خوب جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور خوب جانتا ہوں میں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو چیز بھی تم دل میں رکھتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کے لیے، تو بس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، یعنی ابلیس جو شیطان تھا اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، ابا وستکبرا، انکار کیا اس ابلیس نے، وستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کفر کرنے والوں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما، اور کہا ہم نے ہے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم اس جنت میں کشادہ جہاں سے بھی چاہو تم، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور مت قریب جانا تم اس درخت کے پاس ہو جاؤ گے تم ظالموں سے۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پس پھسلا دیا ان کو شیطان نے اس سے، پس نکالا اس شیطان نے ان کو اس جگہ سے جہاں تھے وہ دونوں اس جنت میں، دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا آدم کو اور حوا علیہ السلام کو اترو تم، بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے بھی زمین کے ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس سیکھ لیے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، پس توبہ کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ کو قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا اترو تم اس سے سارے کے سارے،
نکلو، اس جنت سے نکلو اور تم دنیا میں چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اور جو شخص بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، بس نہ خوف ہوگا ایسے لوگوں پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں، اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، پورا کروں گا میں تمہارے وعدے کو، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ تم جیسا کہ، اور ایمان لاؤ تم ساتھ اس کے جو اتارا ہے میں نے، مصدقا لما معکم، جو کچھ بھی میں نے اتارا ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس تورات ہے، باقی جو کچھ بھی تمہارے پاس کتابیں ہیں، یہ قرآن پاک وہ ہے جو تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کفر کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خرید لو تم میری آیات کے بدلے تھوڑے مول کو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے پس ڈرو تم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت ملاؤ باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ تم حق کو در حال کہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو تم نماز کو، ادا کرو تم زکوٰۃ کو، رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو تم اپنے آپ کو، در حال کہ تم خود پڑھتے ہو کتاب کو۔ افلا تعقلون، کیا پس نہیں سمجھتے تم، کیا پس نہیں عقل رکھتے تم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور بے شک وہ نماز یقیناً بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر جو خشوع کرنے والے ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، ان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان عمل ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، بے شک وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی ہیں تمہارے اوپر، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تم کو جہان والوں پر۔ ڈرو تم اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی سے بھی کوئی بھی سفارش، اور نہ لی جائے گی ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی فدیہ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے پہنچاتے تھے وہ تم کو برا عذاب، ذبح کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے وہ تمہاری عورتوں کو، اور بیچ اسی کی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب پھاڑ ڈالا ہم نے تمہارے ساتھ دریا کو، بعد نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، در حال کہ تم جانتے، در حال کہ تم 40 راتوں کا، پھر تم نے پکڑ لیا تھا بچڑے کو اس کے بعد، در حال کہ تم ظالم ہو، پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پانے والے بنو، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، ہے میری قوم، بے شک تم ظالم ہو، ظلم کیا ہے تم نے اپنے آپ پر، بسبب پکڑنے تمہارے بچڑے کو معبود، پس توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پس فقتلوا انفسکم، پس تم اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو مارو، تم نے غلطی کی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، بچڑے کو، اس گائے کے بچے کو تم نے معبود بنا ڈالا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ پس فتاب علیکم، پس وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، بے شک وہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اور جب کہا تم نے موسیٰ ہرگز نہیں مانیں گے ہم تیری بات کو یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اپنے سامنے، پس پکڑ لیا تھا تم کو بجلی نے، در حال کہ تم اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو اٹھایا پیچھے تمہارے مرنے کے، یعنی جب بجل تمہارے سامنے آئی، جو بارش کے اندر، بارش سے پہلے جو بجلی چمکتی ہے وہ بجلی چمکی، اور لوگ بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، گر پڑے بے ہوش ہو کر۔
تو اللہ پاک ان کی اس مدوشی اور بیہوشی کو موت سے جو تشبیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ اٹھا لیا تھا تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اور اسی طرح ہم نے سایہ کیا اوپر تمہارے بادلوں کا، اور اتارا ہے ہم نے اوپر تمہارے من اور سلوا کو، کھاؤ تم پاکیزہ اس سے جو دیا ہے ہم نے تم کو، اور نہیں ظلم کیا تھا انہوں نے ہم پر، لیکن تھے وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی بنی اسرائیلی لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، پس کھاؤ تم اس سے جہاں سے چاہو تم کشادہ، اور داخل ہو جاؤ تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو تم خطۃ، ہم گناہگار ہیں، نغفر لکم، معاف کر دیں گے ہم تمہارے تمام گناہوں کو، خطایاکم، تمام گناہوں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب زیادہ کریں گے ہم احسان کاروں کو۔ بدل دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ایسی بات جو سوائے اس کے تھی جو کہی گئی تھی ان کے لیے، پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے کوڑا عذاب کا آسمان سے، باسبب اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرنے والے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت آگے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی کے لیے دعا مانگی تھی اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے، تو فقل نظر بھی آساک الحجر، پس ہم نے کہا ہے موسیٰ مار تو اپنی لاٹھی کو، فقل نظر بھی آساک الحجر، پس ہم نے کہا مار تو موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، پس جاری ہو گئے اس سے 12 چشمے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، 12 چشمے جاری ہونے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ وہاں کے جتنے بھی تھے وہ جانتے تھے تحقیق اپنے گھاٹ کو، یعنی پینے کی جگہ کو ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے فلاں قبیلے کی یہ پینے کا فلاں کنواں فلاں قبیلے کے لیے ہے، یہ پینے کا فلاں کنواں فلاں قبیلے کے لیے ہے، اس طرح سب کو متنبع کر دیا گیا اور بتایا گیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور انہیں کہا گیا کھاؤ تم اور پیو تم اللہ کی رزق سے، اور مت تجاوز کرو تم زمین میں اس حال میں کہ فساد برپا کرنے والے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک کھانے پر، پس دعا فرما لیجئے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے تاکہ نکالے وہ ہمارے لیے اس سے وہ جو اگاتی ہیں زمین، من بقلھا، اسے وہ جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، اس کی ترکاریوں سے، وقصائھا، اور اس کی ککڑیوں سے، وفومھا، اور اس زمین کی گندم سے، وعدسھا، اور اس زمین کی دال مسوری سے، وبصلھا، اور اس زمین کے پیاز سے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا اس نے کیا تبدیل کرتے ہو تم اس کو وہ جو قریب ہے بدلے اس کے وہ جو زیادہ ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو تم شہر میں کسی بھی شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے، یعنی من سلوا تم سے چھینا جائے گا، جو تم مانگتے ہو گندم مسوری اور اسی طرح لہسن پیاز وغیرہ یہ تمہیں دیا جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور بنی اسرائیل کی لوگوں کے اوپر ماری گئی ذلت اور مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ بہیں طور پر کہ بے شک وہ تھے کفر کیا کرتے اللہ کی آیات کے ساتھ، اور بہت سارے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بسبب اس کے ہے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور بے دین ہیں، جو بھی شخص ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے گا اچھا، پس ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے کوہ طور کو،
تمہارے اوپر یعنی کوئی طور کو ہم نے بلند کر دیا تھا، اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، پکڑو تم اس کو جو دیتے ہیں ہم تم کو، یعنی کتاب دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، بقوہ مضبوطی سے تھامے رکھو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو تم اس کو جو اس کتاب کے اندر ہے تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر گئے تم اس کے بعد، بس فلولا فضل اللہ علیکم رحمت، بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے اور اس کی رحمت، یقیناً تم ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے والے دن میں، بس کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہونے والے، بس بنا دیا ہم نے ایسی قوم کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے ہو گزرے، اور ان کے بعد جو آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے، اور نصیحت تمام پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کے لیے بے شک اللہ حکم دیتے ہیں تم کو یہ کہ ذبح کرو تم گائے، کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ کیا ہوا، کیا پکڑتا ہے تو ہم کو ٹھٹھا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ کہ ہو جاؤ میں نادانوں سے۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ پھر بار بار جو ہے وہ اس سے حجتیں نکالنے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، جوان ہو یا کھیتی باڑی کرنے والی ہو، ہل چلا جوتنے والی ہو، یا کس طرح کی ہو، اور اس کا رنگ کیسا ہو، طرح طرح کی جو ہے وہ تعویلیں کرنے لگے۔ تو اس وقت ان کی وہ باتیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ کہنے لگے وہ بنی اسرائیل کے لوگ اے موسیٰ تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے تاکہ وہ بیان کرے ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ گائے، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ گائے ایسی ہو کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو درمیان اس کے، ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو تم اس کو جو حکم دیے جاتے ہو تم۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے دعا فرمائیں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ تاکہ بیان کریں وہ اللہ ہمارے لیے کہ کیسا ہو رنگ اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ گائے ہو زرد ہو، فاقی اللونہا، سخت ہو رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، جو خوش کرے دیکھنے والوں کو۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے دعا فرمائے ہیں موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے وہ ہمارے لیے کیسی ہو وہ گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی، ہمارے لیے مسئلہ بن گیا، ہمارے لیے جو ہے وہ پریشانی بن گئی کہ کس طرح کی گائے ہو۔ تو بے شک ہم اگر چاہ اللہ نے یقیناً جب اللہ نے چاہا اور اللہ نے ہمیں سب کچھ بتایا تو لمہتدون، اس وقت ہم جاننے والے بن جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ گائے ہو ایسی، لا ذلول، نہ کام کرنے والی ہو، تثیر الارض، جو جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ زمین کو پانی پلانے والی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو نہ ہو داغ اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اب تو لائے حق کو، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، اور نہیں قریب تھا کہ وہ کرتے، یعنی ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسا عمل کرتے، لیکن انہوں نے مجبور ہو کر گائے کو ذبح پھر کیا ہے، بار بار حکم آنے پر اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے پر۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے پھر گائے کو ذبح کر دیا۔ اسی گائے کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت بقرہ رکھا گیا۔ اور گائے کو ذبح کرنے کی وجہ کیا بنی کہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو چکا تھا، سب سے پہلے جو قتل ہوا ہے بنی اسرائیل میں سے پہلا وہ قتل ہوا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بتایا تھا کہ موسیٰ ان کو بتاؤ کہ گائے کو ذبح کریں، ذبح کرو، اس کے ٹکڑے اس مقتول کے جسم پر مارو، وہ مقتول جو ہے وہ خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک نفس کو، پس جھگڑا کر رہے تھے تم اس میں، یعنی تم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ قتل تم نے کیا ہے، ایک کہتا تھا یہ تم نے کیا ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو نکالنے والے تھے اس کو جو وہ چھپا رہے تھے، انہیں بنی اسرائیلوں میں سے ہی کوئی قاتل تھا جس نے وہ قتل کیا تھا، تو اللہ پاک اس کی نشاندہی کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس کہا ہم نے مارو تم اس کو اس کے بعض ٹکڑے کے ساتھ، مارو تم اس کو یعنی اس مقتول کو اس گائے کے کچھ ٹکڑے کے ساتھ، گوشت کے ٹکڑا یعنی اس مقتول کے جسم پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کریں گے اس
मकतूल को, और युरीकुम आयातिही, और दिखलाएगा तुमको अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद, बस वो पत्थर की तरह तुम्हारे दिलों का सख्त हो जाना, या इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए थे। तो पत्थरों की अब साफ अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं कि बेशक बाद पत्थर भी ऐसे होते हैं जिनसे नहरें जारी हो जाती हैं, बेशक बाद पत्थर ऐसे होते हैं जो फूट पड़ते हैं, बस उनसे पानी निकलता है, और बेशक बाद पत्थर ऐसे होते हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से। तीन खूबियाँ बयान फरमाई अल्लाह पाक ने पत्थरों की। यानी एक पत्थर तो वो होता है जिससे नहरें जारी हो जाती हैं, एक पत्थर वो होता है कि जो बहुत ही सख्त होता है और वो भी फट पड़ता है और उससे पानी निकल आता है। बाद पत्थर ऐसा होता है कि जो खुद ब खुद यानी लुढ़क पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर की वजह से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, नहीं अल्लाह गाफिल होने वाले उससे जो अमल करते हो तुम। अफततमाऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यसमऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा क़ालूहु वहुम यअलमून। आया बस क्या तुम मुतमईन हो गए हो ये कि मान लाएंगे तुम्हारे लिए, ये कि वो तुम्हारी बातों को मान लेंगे? क्या तुम ये यानी उम्मीदें रखते हो कि तुम्हारी बातों को मानेंगे? हालांकि इन्हीं में से एक ऐसी जमात है जो इससे पहले अल्लाह का कलाम सुना करती थी, फिर अल्लाह के कलाम के अंदर तारीफ किया करती थी, यानी अल्लाह के कलाम को बदल देती थी बाद में। मिन बाद मा क़ालूहु, उस आयत को सीखने के बाद भी, वहुम यालमून, दर हाल के सारे लोग जानते हैं। और इसी तरह बयान फरमाया कि उस वक़्त को जब भी याद करो जब वो मिलते हैं वो यहूदी लोग, तो वो ईमान वालों से तो कहते हैं वो ईमान लाए हम। यहूदी और मुनाफिकों की ये बातें हो रही हैं, मुनाफिकों की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुनाफिक लोग वो हैं जो ईमान दारों को धोखा देते हैं, कहते हैं कि हम तो ईमान ले आए हैं हम। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, और जब इलादा होते हैं वो मुनाफिक लोग अपने दोस्तों की तरफ, तो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, क्या तुम बातें बयान करते हो उन मुसलमानों के सामने बासबब उसके जो उस अल्लाह ने खोल दी हैं तुम्हारे ऊपर बातों को, यानी ज़ाहिर किया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इन बातों को, तुम इन मुसलमानों को क्यों बताते हो? तो ये मुसलमान तो तुम्हें नुकसान दे के लिए हाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि हुज्जत बयान करें वो तुम्हारे लिए इन बातों के साथ तुम्हारे रब के यहाँ, यानी ये तो कल क़यामत के दिन हुज्जतें बयान करके तुम्हें जहन्नम में फेंकवाएंगे। तुम इनको क्यों अपनी यानी खुद अपनी ज़ाती बातें इनको बताते हो? मुनाफिक लोग अपने दोस्तों को कहते थे, यानी कहते थे कि मुसलमानों को हमेशा धोखे में ही रखो। अफला ताक़िलून, क्या बस नहीं समझते हो तुम? अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, क्या और नहीं जानते हैं कि बेशक अल्लाह जानता है उसको जो छुपाते हैं वो और वो जो ज़ाहिर करते हैं वो। और बाद उन्हीं मुनाफिकों में से उम्मी लोग भी हैं जो किताब को नहीं जानते हैं मगर अपनी ख्वाहिशें, व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं है वो मगर जो वो वहम गुमान की बातें करते हैं। बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब को लिखते हैं अपने हाथों के साथ, फिर कहते हैं वो ये अल्लाह की तरफ से है ताकि खरीद लें वो इस किताब के साथ थोड़े मूल को। बस हलाकत है उनके लिए उससे जो लिखा है उनके हाथों ने, और हलाकत है उनके लिए उससे जो कमाते हैं वो। और कहते हैं वो हरगिज़ नहीं छुएगी हमको आग मगर चंद दिनों में, यानी जहन्नम में हम 10 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, ये महीना रहेंगे, कुछ दिनों के लिए रहेंगे, फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। और कहते हैं वो हरगिज़ नहीं छुएगी हमको आग मगर चंद दिन। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु तक़ूलूना अलैहि मा ला तअलमून, फरमा दीजिए क्या पक्को लिया है तुमने अल्लाह के यहाँ कोई अहद, बस हरगिज़ नहीं खिलाफ वर्जी करेंगे अल्लाह अपने वादे की, या कहते हो तुम ऊपर अल्लाह के वो बात जो नहीं जानते हो तुम। यानी क्या तुम ये बातें अल्लाह से सीख ली हैं या अपनी तरफ से ये तुम बातें कर रहे हो कि हम कुछ दिन जन्नत के अंदर रहेंगे, ये जहन्नम में रहेंगे, फिर हम जो है वो वहाँ से निकाले जाएंगे। भला मन कसब सय्यतन व अहातत बिही खतियतुहु, बल्कि क्यों नहीं जो शख्स भी बुराई को बुराई को कमाएगा और वहातत बिही खतियतुहु, और घेर लेगी उसको उसकी गुनाह, फ़उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून, बस ये लोग जहन्नुम वाले हैं, वो हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए उन्होंने अच्छे, ये लोग जन्नत वाले होंगे, उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। और जब लिया हमने अहद बनी इसराइल से कि मत इबादत कर तुम मगर अल्लाह की, और वालदैन के साथ एहसान करो, क़राबत वालों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ एहसान करो, और कहो तुम लोगों के लिए अच्छी बात, और कायम करो तुम नमाज को, ज़कात को अदा करो, फिर के तुम मगर बहुत कम तुम में से, दर हाल के तुम
اعراض کرنے والے ہو۔ یہ بنی اسرائیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اور جب وعدہ لیا ہم نے تم سے وعدہ لینا کہ لا تسفکون دماءکم، مت بہو تم اپنے خونوں کو اور مت نکالو تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، پھر اقرار کیا تم نے در حال کہ تم خود ہی گواہی دیتے ہو، پھر تم اس وقت پھر تم وہی لوگ ہو کہ تم نے قتل کیا ہے اپنے آپ کو اور نکالتے ہو تم ایک جماعت کو اپنے میں ہی اپنے 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 اپنوں میں ہی سے ہی، جو اپنے گھروں سے ان کے گھروں سے سوری اللہ پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ پھر تم وہی لوگ ہو، قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو اور نکالتے ہو تم ایک جماعت کو اپنوں میں سے ہی ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف، ان پر اپنے لوگوں کی ہی مدد کرتے تم ان کے خلاف گناہوں کے ساتھ، والعدوان اور جو ہے وہ سرکشی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر کے تو تم انہیں چھڑواتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجهم، حالانکہ حرام کیا ہوا ہے اوپر تمہارے ان کا نکالنا۔ آیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کے ساتھ اور کفر کرتے ہو تم کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، پس کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا جو کرے یہ تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، دن قیامت کے لٹائے جائیں گے وہ سخت عذاب کی طرف، اور نہیں اللہ غافل ہونے والے اسے جو عمل کرتے تم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، پس نہیں ہو ہلکا کیا جائے گا ان پر کو عذاب اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور لگاتار بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو، اور دیا ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلائل، اور مدد کی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کی روح القدس کے ساتھ، اور جب کبھی آتے تھے ان کے پاس کوئی بھی رسول، بما لا تہوی انفسکم مستكبرتم، بسبب اس کے نہیں چاہتے تھے دل تمہارے تم تکبر کرتے تھے۔ بنی اسرائیلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو رسول آتا جس رسول کو تم نہ چاہتے اور تم تکبر کرتے اس رسول کو تم قتل کر دیا کرتے تھے، ففریقا کذبتم، پس ایک جماعت جھٹلاتی تم تھی اور ایک جماعت قتل کر دیتی تھی وہ نبیوں کو، اور کہا کرتے تھے وہ دل ہمارے پردے میں ہیں، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر بسبب ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم اس سے وہ مانتے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آتے ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاں سے تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، اور تھے وہ اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، فتح کو طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا ہے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب آتی تھی ان کے پاس وہ چیز جس کو پہچانتے تھے وہ کفر کر لیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے وہ اس کے ساتھ، پس لعنت اللہ کی کافروں پر۔ بہت برا ہے جو خریدا ہے انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو، یہ کہ کفر کرتے ہیں وہ ساتھ اس کے جو اتارا ہے اللہ نے، ازرو بغاوت کی وجہ سے، یعنی وہ کفر کرتے ہیں، ایک اتارتے ہیں اللہ اپنے فضل سے اوپر جس کے چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، پس لوٹے وہ غضب کے ساتھ اوپر غضب کے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لاؤ تم ساتھ اس کے جو اتارا ہے اللہ نے، کہتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ہم ساتھ اس کے جو اتارا جاتا ہے ہماری طرف، اور کفر کرتے ہیں وہ ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے۔ فرما دیجئے پس کیوں قتل کرتے ہو تم نبیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم ایمان والے ہو، اور البتہ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے واضح دلائل، پھر تم نے پکڑ لیے بچڑے کو اس کے بعد، اور درحال کہ تم ظالم ہو، اور جب لیا ہم نے تم سے عہد پختہ عہد، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے کوہ طور کو، پکڑو تم اس کو جو دیتے ہم تم کو مضبوطی کے ساتھ، اور سنو تم، کہتے وہ بنی اسرائیل کہ سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور پلائے گئے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کو بسبب ان کے کفر کے، پلائے گئے یعنی ان کی بہت زیادہ محبت تھی بچڑے کے ساتھ، پلانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے بہت برا ہے حکم دیتا ہے اس کے ساتھ تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، یہ تو یعنی تمہارا ایمان بہت ہی یعنی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو، بچڑے کی عبادت کرو۔ تو میرے پاک پیغمبر فرما دیجیے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں علیحدہ ہونے والا لوگوں کے سے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس تم موت کی تیاری کرو گے تم سچے ہو۔ تو میرے پاک پیغمبر یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ بھی بھیجا ہے یہ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم نے برائیاں کی ہوئی ہیں، ہمیں جو ہے وہ عذاب ہوگا، عذاب قبر ہوگا، اور اللہ جانتے ہیں اس کو جو ظالم ہیں۔
البتہ تحقیق ضرور بضرور پائیں گے آپ ان کو زیادہ حریص لوگوں کا دنیا کی زندگی پر، یعنی سارے لوگوں کو آپ دنیا کی زندگی کے لیے بہت ہی حریص پائیں گے، بہت محبت کرنے والے دنیا کے لیے پائیں گے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، ان کو بھی آپ دنیا کی محبت پر زیادہ پائیں گے۔ اور وہ لوگ آرزو کرتا ہے ان کا ایک کہ کاش کہ عمر دیا جائے 1000 سال، اور نہیں ہے بچانے والا اس کو عذاب سے یہ کہ عمر دیا جائے، یعنی اس کو عمر دی جائے تو یہ چیز اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور اللہ دیکھنے والے ہیں اس کو جو عمل کرتے ہیں وہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے جو کوئی شخص بھی دشمن و جبریل کا پیش پیش شک وہ اتارتا ہے اس کو تیرے دلوں پر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے اجازت کے ساتھ تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو اس کے آگے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی بھی دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، بس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے۔ اور البتہ تحقیق اتارا ہم نے آپ کی طرف آیات واضح، اور نہیں کفر کیا کرتے تھے اس کے ساتھ مگر نافرمان لوگ۔ جب کبھی بھی وعدہ کرتے تھے وہ وعدہ پورا توڑ دیتی تھی اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے نہیں مان لاتے، اور جب آتے ان کے پاس رسول اللہ کے ہاں سے تصدیق کرنے والے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے، توڑ دیا پھینک دیا کرتی تھی ایک جماعت ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب اللہ کے پیچھے اپنے پیٹھوں کے گویا کہ وہ نہیں جانتے، اور اتباع کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہی پر، اور نہیں کفر کیا تھا سلمان علیہ السلام نے، لیکن شیطان کفر کیا کرتے تھے، وہ سکھلایا کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو، اور نہیں اتارا، اور جو بھی اتارا جاتا فرشتوں پر، اور وہ جو اتارا جاتا فرشتوں پر بابل شہر میں، جو کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، نہیں سکھلاتے تھے وہ کسی ایک کو، یہاں تک کہ کہتے تھے وہ فرشتے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں پس مت کفر کرو تم۔ تو پس وہ سیکھتے تھے ان سے، وہ جو جدائی ڈالتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور نہیں تھے وہ نقصان دینے والے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی اور وہ چیز جو ان کو نفع دیتی وہ نہ سیکھتے تھے۔ البتہ تاکہ جانتے ہیں وہ، البتہ وہ شخص جس نے خرید لیا ہے اس جادو کے عمل کو، تو نہیں ہوگا اس کے لیے بھی آخرت کی کوئی حصہ، اور البتہ تحقیق بہت برا ہے وہ جو خریدا ہے انہوں نے اس جادو کو اپنی جانوں کے لیے، کاش ہوتے وہ جانتے، اور اگر بے شک کوئی مان لاتے اور ڈرتے یقیناً بدلہ بہتر ہوتا اللہ کی طرف سے، بہت ہی بہتر، کاش ہوتے وہ جانتے ہیں۔ ایمان والو مت کہا کرو تم رائنا، اور کہا کرو تم انظرنا، اور سنو تم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں آرزو کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور نہ مشرکین سے، یہ کہ اتارا جاتا اوپر تمہارے بہتر تمہارے رب سے، اور اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ فضل والے ہیں عظمتوں والے ہیں۔ نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیات کو، یا بلا دیتے ہیں ہم، لے آتے ہیں ہم بہتر اس سے یا اس کے مثل، کیا نہیں جانتے آپ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں؟ کیا نہیں جانتے آپ بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہ ہے آسمانوں کی زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ارادہ کرتے تم یہ کہ مطالبہ کر تم اپنے رسول سے جیسا کہ مطالبہ کیے گئے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے، اور جو شخص بھی بدل ڈالے کفر کو بدلے ایمان کے، تاکہ گمراہ ہو گیا وہ سیدھے راستے سے۔ آرزو کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب سے کاش کے لٹا دے وہ تم کو اپنے ایمان میں کفر میں واسطے حسد کے اپنی جانوں کے ہاں سے، پیچھے اس کے وہ جو وعدے ہو گیا ان کے لیے حق، بس معاف کرو تم اور درگزر کرو تم یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنے حکم کو، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور قائم کرو تم نماز کو، ادا کرو تم زکوٰۃ کو، جو آگے بھیجو تم اپنے جانوں کے لیے بھلائی سے پاؤ گے تم اس کو اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو عمل کرتے تم دیکھنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ شخص جو یہودی یا عیسائی ہے، یعنی وہ یہودی اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوگا جنت کے اندر۔ یہ محض آرزویں ہیں ان کی، فرما دیجئے لے آؤ تم اپنی دلائل کو اگر ہو تم سچے، بلکہ کیوں نہیں جو شخص بھی فرما بردار ہو گیا اور اللہ کے لیے ترحال کو احسان کرنے والا ہے، بس اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں بہت ہی بہتر، اور نہ خوف ہوگا ان کے اوپر نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے عیسائی، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، ذرا حال کہ وہ جانتے ہیں کتاب کو۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے وہ مصر اپنی بات ان کے بات کے، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، بیچ اس کے وہ جو ہیں اس ان باتوں میں اختلاف کرتے۔ کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے یہ کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اس کے نام کا، اور کوشش کرے وہ ان کے ویران کرنے میں۔ یہ لوگ نہیں ہوگا ان کے لیے یہ کہ داخل ہوں وہ اس میں مگر خوف کھانے والے، مگر ڈرنے والے۔ ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آسانی سے ہمارے مسجدوں میں داخل ہو سکیں۔ ان کے لیے بھی دنیا کی رسوائی اور ان کے لیے بھی آخرت کی بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اور جہاں کہیں بھی پھرو تم پس وہیں رخ ہے اللہ کا، بے شک اللہ وسطوں والے جاننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بنا لی اللہ نے اولاد، پاک ہے وہ اولاد سے، بلکہ اسی کے لیے ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہو جو زمینوں میں ہے، سارے کا سارا اسی کے لیے ہے، فرما برداری کرنے والا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب فیصلہ کرتے وہ کسی بات کا، پس بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو، بس ہو جاتا ہے وہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کیوں نہیں کلام کرتے ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، مثل انہی کے باتوں کے، تشابہت قلوبہم، متشابہ ہو گئے دل ان کے، تحقیق واضح کی ہم نے آیات کو ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ أَصْحَابَ الْجَحِيمِ، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے متعلق، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے مذہب کی۔ فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، پیچھے اس کے وہ جو آیا آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مائیتی اور نہ مددگار۔ وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، پڑھتے ہیں وہ اس کو، حق اس کے پڑھنے کا، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اور جو شخص کفر کرے ان آیات کے ساتھ، بس یہ لوگ وہی نقصان اٹھانے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے انعام کی ہیں تمہارے اوپر، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تم کو جہان والوں پر۔ آیت نمبر 123 کا ترجمہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ ہی وہ مددگار، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑے فیصلوں کے ساتھ، بس پورا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فیصلوں کو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری اولاد سے کہا، فرمایا اللہ پاک نے کہ نہیں پہنچے گا آد میرا ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، اور امن کی جگہ، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز، اور عہد کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یہ کہ پاکیزہ کر تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ہے میرے رب بنا تو اس شہر کو امن والا، اور عطا کر تو اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، جو شخص بھی ایمان لائے ان میں سے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن پر۔ فرمایا اس نے، اور جو کوئی بھی کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس میں اللہ اس کو نفع دوں گا بہت کم، پھر اس کو دھکیلوں گا جہنم کی آگ کی طرف، اور بہت برا ہے لوٹنا۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام، فرمایا ہے ہمارے رب قبول کر تو ہم سے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اے ہمارے اللہ بنا تو ہم کو مسلمان، اے اللہ تو ہم کو بنا فرما برداری کرنے والا اپنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت ہو جو فرما برداری کرنے والی ہو تیری، اور دکھلا تو ہم کو راستہ عبادت کا، اور قبول کر تو ہم سے توبہ ہماری، بے شک تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اے ہمارے رب بھیج تو ان میں ایک ایسا رسول جو پڑھتا ہو ان کے اوپر تیری آیات، اور سکھلاتا ہو ان کو کتابیں اور حکمت، اور وہ پاکیزہ کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ،
اور جو کوئی شخص منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے مگر بیوقوفی میں ڈالا ہے اس نے اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بے شک وہ بیچ آخرت کے یقیناً ہے نیکی کرنے والوں میں سے، صالحین میں سے۔ جب فرمایا اس کے لیے اس کے رب نے، فرما بردار ہو جا تو، کہا اس نے فرما بردار ہو گیا ہوں میں رب العالمین کے لیے، اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دین کو، بضرور تم نے نہیں مرنا ہے مگر اس حال میں کہ فرما برداری کرنے والے۔ کیا تھے تم موجود جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون من بعدی، کس چیز کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہا ان بیٹوں نے، عبادت کریں گے ہم تیرے الہ کی اور تیرے بڑوں کے الہ کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے آباء و اجداد کی، جو کہ الہ ہے ایک، اور ہم ہیں، اور ہم اسی کے لیے ہیں فرما برداری کرنے والے۔ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم موجود جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب کہا تھا ان حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے، کس چیز کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ تو کہا ان بیٹوں نے، عبادت کریں گے ہم تیرے الہ کی اور تیرے بڑوں کے الہ کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑوں کے الہ کی، جو کہ الہ ہے ایک، یعنی اللہ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یہ ایک جماعت تھی جو تاکہ گزر گئی، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے متعلق وہ جو عمل کیا کرتے تھے وہ۔ اور کہا انہوں نے، ہو جاؤ تم یہودی یا عیسائی، ہدایت پاؤ گے تم، یعنی یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پاؤ گے۔ میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو کہ ہے یکسو ہونے والا، اور نہیں ہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے، یا حضرت محمد رسول اللہ نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ کہہ دیجیے، قولوا آمنا باللہ، کہو تم ایمان لائے ہم اللہ کے ساتھ، اور وہ جو اتارا جاتا ہے ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف، اور وہ جو اتارا، اور وہ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو نبی دیے گئے ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہے ہم فرق ڈالنے والے، جدائی ڈالنے والے کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کی ہیں فرما برداری کرنے والے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر ایمان لائے وہ مثل اس کے، وہ جو ایمان لائے ہو تم اس کے ساتھ، پس تحقیق راہ پائی انہوں نے، اور اگر پھر گئے وہ، پس بے شک وہ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس قریب کفایت کریں گے آپ کی ان سے اللہ، اور وہ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ، اللہ کے رنگ والے بن جاؤ، اللہ کے رنگ کو اپناؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون زیادہ عمدہ ہوگا اللہ سے عذرِ رنگ کے، یعنی اللہ کے رنگ سے کون ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے ہیں عبادت کرنے والے۔ عیسائی اپنے بچوں کو رنگ لگاتے ہیں، اور یہودی بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رنگ والے بن جاؤ، جس طرح اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح اللہ والے بن جاؤ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، در حال کہ وہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے اعمال ہمارے اور تمہارے لیے اعمال تمہارے، اور ہم اسی کے لیے ہیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کیا کہتے ہو تم، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں تھیں وہ یہودی یا عیسائی۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے، کیا تم خوب جانتے ہو یا اللہ؟
ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو چھپائے گواہی کو اس کے ہاں اللہ سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل ہونے والے اس سے جو عمل کرتے ہو تم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون، یہ ایک جماعت تھی تاکہ گزر گئی، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو کمایا ہے اس نے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس چیز کے بارے میں وہ جو تھے عمل کیا کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم سامعین، آج ہماری پہلے سپارے کی تفسیر اردو ترجمہ مکمل ہوا ہے، کیونکہ یہ دورہ تفسیر شروع ہے۔ دورہ تفسیر کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف مختصراً معنی کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس دورہ تفسیر کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میں تمام واقعات قرآن پاک کے اندر جتنے بھی موجود ہیں تفسیر کے اندر، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرا یہ پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم سامعین، دنیا عارضی ہے، کوشش کیا کریں آخرت کی کہ آخرت ہماری بہتر ہو سکے۔ دنیا کے جتنے بھی ہمارے جو عمل ہیں برائی کے، ان عملوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو خط و کتابت قرآن پاک کی صورت میں ہم تک پیغام ہے، تو ہم نے اس کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو تھوڑا وقت نکال کر اس کو سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فہل میں مدکر، کیا ہے اس سے کوئی نصیحت پانے والا؟ یعنی بہت آسان کتاب اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کو ہم اگر کوشش کریں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ بھی آ سکتی ہے، اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ نیک بن سکتی ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اردو میں آپ تک پہنچا سکوں۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس جذبے کو، میری اس عمل کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا بھی اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی اخروی زندگی اور قبر کی زندگی کو آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين